اور یہ اللہ کے اعراس یعنی عرسوں کی تقریب ظاہری باطنی برکتوں کا باعث ہوتی ہے، اور ان کے مزار پر اجتماع کرنا، ان کے مزار کی زیارت کرنا، اس پر اجتماع کرنا، منبر بنانا، خطاب کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، اہل اللہ کی بات کرنا سننا، یہ براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، اور سیاستہ میں بھی کثرت کے ساتھ، اور درجنوں کتب حدیث میں الگ الگ طرق اور الگ الگ روایات سے اسانید کے ساتھ مروی ہے، حدیث صحیح ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال مبارک سے چند دن قبل صحابہ کرام کی جماعت کو، ہجوم کو، غلاموں کو ساتھ لے کر شہدائے احد کے مزار پر تشریف لے گئے، اور یہ زیارت اور یہ وہاں تشریف لے جانا تنہا نہیں تھا، صحابہ کرام کی جماعت اور ہجوم کے ساتھ تھا، اجتماع کے ساتھ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی زیارت کی اور مزار پر شہدائے احد کی، تو گویا اجتماعی طور پر مزارات صحابہ، شہداء اور اولیاء یہ سب کچھ اس میں جمع ہے۔ تو مزارات پر، اہل اللہ کے مزارات پر اجتماع کی شکل میں جانا سنت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی یا دعا فرمائی اور اس دعا سے فارغ ہوئے، دعا سے زیارت مزارات شہدائے احد اور دعا سے فارغ ہوئے، تو آپ نے وہاں منبر لگایا۔ اب یہ خاص نکتہ ہے جو میں حدیث پاک جو پڑھتے ہیں مجھ سے طلباء، بخاری، مسلم، سیاستہ، چند دن پہلے ان کو یہ نکتہ پڑھا رہا تھا حدیث پڑھاتے کے دوران، کہ شہدائے احد کا مزار ہے، مسجد نہیں ہے۔ منبر مسجدوں میں ہوتا ہے، مزارات پہ نہیں ہوتا۔ منبر مسجدوں میں ہوتا ہے، مزارات میں نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہاں بھی مسجد ہو، خطبہ جمعہ ہوتا ہو، خطبہ ہو تو پھر منبر ہوگا۔ اس وقت تو آبادی نہیں تھی، تو باہر ایک پہاڑ کا دامن تھا، میدان جنگ تھا، شہید ہو گئے وہیں دفنائے گئے، وہاں تو کوئی مسجد، کوئی جمعہ نام کی چیز، مسجد تو مدینہ پاک کے شہر میں تھی، مسجد نبوی۔ تو بخاری مسلم میں حدیث متفق علیہ آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ فارغ ہو کر آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ میں حدیث پڑھاتے ہوئے طلباء کو بتا رہا تھا کہ سوچیں یہاں شرح کرنے والوں نے اس نکتے پر توجہ نہیں دی، شارحین نے اس نکتے پر توجہ، اور سو باقی علماء مبلغین نے بھی نہیں دی، کیونکہ کتابوں میں نہیں آیا، سو جو کتابوں میں نہ آئے پھر دھیان میں نہیں آتا، جو کتابوں میں نہ آئے دھیان میں نہیں آتا، اس لیے کوئی متوجہ نہیں ہوا۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ وہ اس جگہ پہ منبر کہاں سے آ گیا؟ واضح بات ہے کہ منبر مدینہ پاک سے چلتے ہوئے اہتماماً ساتھ لے کر آئے تھے، یہ ارادہ تھا کہ زیارت مزارات کی ہوگی، فاتحہ ہوگا، اور آقا علیہ السلام نے اس اجتماع میں خطاب کرنے کو اپنی سنت بنانے کے لیے منبر ساتھ اٹھوا دیا، منبر رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور وہاں جو آپ نے خطاب فرمایا تو گویا منبر رکھنا، مزارات پر اجتماع کرنا، اجتماعی زیارت کرنا، دعا کرنا، اور منبر رکھ کے اجتماع کی شکل میں پھر خطاب کرنا۔ کیا کرنا؟ خطاب۔ بس علاوہ اس کے عرس میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اسی کو عرس کہتے ہیں۔
اسی کو یہ اجزاء ہیں عرس کے، اجزاء ترکیبی ہیں. شان مصطفیٰ. اور یہ فرما کر آخری پھر اعلان فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، فرمایا اے میری امت، مجھے جانے کے بعد تم پر اس بات کا کوئی خوف نہیں رہا کہ تم شرک کرو گے. اعلان کر دیا اب میری امت مشرک نہیں ہوگی، میری امت مشرک نہیں ہوگی. یہ آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ تم شرک کرو گے، بلکہ یہ ڈر ہے کہ دنیا داری کرو گے، دنیا میں پھنس جاؤ گے، اس میں الجھو گے، فساد کرو گے دنیا کے مال کے لیے، یہ ڈر ہے. مگر یہ ڈر نہیں رہا کہ شرک کرو گے. اللہ ان تشرکوا بعد انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعد ولکن ان تتنافسوا فیہ. آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، مشرک نہیں ہوگے. سو جو شخص حضور کی امت کو اب مشرک کہے گا وہ معاذ اللہ حضور کے اعلان کی نفی کر رہا ہے، آقا علیہ السلام کے اعلان کی نفی کر رہا ہے. حضور کی امت کو شرک سے پاک کر دیا گیا. اور یہ اعلان اس مقام پر کیا کہ شرک نہیں کرو گے جب شہداء احد کا عرس فرما رہے تھے. شہداء احد کا عرس کر رہے تھے، ان کے مزارات پر زیارت کر کے، دعا کر کے، منبر رکھ کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. اور اس موقع پر اس فرمانے کا ایک تعلق ہے، اس موقع پر یہ فرمانا کہ شرک نہیں کرو گے، اس کا کوئی خوف نہیں، اس کی ایک نسبت ہے، اس کے اندر ایک اہمیت ہے. بتانا مقصود یہ تھا کہ اس منظر کی طرف اشارہ کر کے کہ قیامت تک میری امت میں لوگ جو اولیاء کے مزارات پر زیارت کے لیے آئیں گے، اجتماع کریں گے، عرس کریں گے، خبردار انہیں کوئی مشرک نہ کہے. کیونکہ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے. وہ تو جس وقت فرما دیتے آقا، جس وقت فرما دیتے حق ہوتا. مگر عرس کا سما قائم کر کے، سما باندھ کر، اجتماع عرس کا قائم کر کے، شہداء احد کے مزارات پر کھڑے ہو کر واپس مسجد نبوی میں جا کر نہیں فرمایا، وہی منبر پہ فرمایا. تو یہ دراصل بالفعل سمجھایا جا رہا تھا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو اب میری سنت ہے، بے دھڑک اس سنت عرس کو جاری رکھنا شرک نہیں ہوگا. بے دھڑک اس سنت عرس کو جاری رکھنا، شرک کا خوف نہ کرنا. جو کہتے ہیں خود مشرک ہوں گے. جب میری سنت ہو گئی تو شرک کیسا؟ لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ اب مجھے تم بتاؤ جن کو میں نے زندہ کیا، نور دیا، نور بانٹنے والا بنایا، فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. نادان لوگ وہ کہتے ہیں یہ سب ہمارے جیسے ہیں. اللہ پاک نے رد کر دیا ہمارے جیسے کا فلسفہ. سنو، کوئی ضرورت نہیں، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی مبلغ، کوئی کیا فتویٰ دے، ضرورت نہیں. جب خدا نے کہا خاموش رہو، فتویٰ میں خود دیتا ہوں. یہ کہا جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مثل ہے، انہوں نے کہا لعنت ہے تمہاری سوچ پر، تم میرے مصطفیٰ کی مثل بنتے ہو. یہ جن بندوں کو مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے میں نور دیتا ہوں، لیسا کمن مثل ہوں، وہ ان کی مثل نہیں ہے. مصطفیٰ کی بات کیا کرتا ہے؟ یہ قرآن کی نص صریح ہے، یاد رکھ لینا. سورہ الانعام آیت نمبر 122. اللہ کا فتویٰ ہے، اللہ کا فتویٰ ہے. اب کوئی اللہ سے بڑا مفتی بن کے آ جائے تو کینسل کر دے اس فتوے کو، کینسل کر دے. اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. اللہ نے فرمایا اومن کان، کیا وہ مردہ پھر وہ زندہ ہوا، پھر وہ صاحب نور ہوا. 4 درجے بیان کیے. وہ مردہ تھا، اس کو زندہ کیا، پھر صاحب نور کیا، پھر قاسم نور کیا، نور بانٹنے والا کیا. یمشی بہی فی الناس،
بعض کہتے ہیں کوئی فیض نہیں دے سکتا، فیض نہیں دے سکتا، کتنی نادانی کی بات. اگر وہ فیض نہیں دے سکتا تو یمشی بہی فی الناس، اللہ نے فرمایا پھر نور لے کر لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے، تو اللہ اس کو ایکسرسائز کرواتا ہے؟ کس لیے گھماتا پھراتا ہے؟ تاکہ 5-4 میل روزانہ ایکسرسائز کرو. گھماتا کس لیے؟ لوگوں کو دینے کے لیے گھماتا ہے. یمشی جو فیض نہیں دے سکتا تو بات یہیں پر ختم ہو جاتی. وجعلنا لہ نورا، اس کو ہم نے صاحب نور کر دیا. صاحب بھلا وہ اندھیرے والوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ مضمون یہ تھا. تو اگلی چوتھی قسم بیان کی، یمشی بہی فی الناس، پھر نور لے کر لوگوں میں پھرتا ہے. اگر نور دے نہیں سکتا تو پھرتا کیوں ہے؟